امام عامش رحمہ تعالی حدیث میں بہت بڑا ان کا نام ہے۔ جس طرح حدیث کی 6 مشہور کتابیں، اسی طرح حدیث کے 6 مشہور رواں بھی ہیں جن پر ترک حدیث کا دار و مدار ہے۔ ان 6 رواں میں ایک امام عامش رحمہ اللہ بھی ہیں۔ امام عامش رحمہ اللہ سے کچھ مزاحیہ چیزیں بعض کتب میں روایت ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے امام عامش رحمہ اللہ سے کہا کہ چلو باہر ٹہل کر آتے ہیں۔ اب امام عامش کا اپنا ارادہ نہیں تھا۔ تو ایک اور چیز کہ امام نخعی رحمہ اللہ کانے تھے۔ اب یہ سن کر امام عامش رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگ اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو کہیں گے دیکھو ایک کانا اور ایک چوندا جا رہا ہے۔ چوندا کیوں؟ کیونکہ امام عامش رحمہ اللہ کی آنکھیں تھوڑی چندیائی ہوئی تھی۔ اب امام نخعی رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارا کیا بگڑے گا اگر ایسا کہنے والے گنہگار ہوں اور ہم کو ثواب ملے؟ تو امام عامش رحمہ اللہ نے کہا کہ تمہارا کیا بگڑے گا اگر وہ لوگ بھی محفوظ رہے، یعنی انہیں بھی گناہ نہ ہو، اور ہم بھی محفوظ رہے، یعنی ہمیں بھی کوئی بات نہ ہو، مطلب باہر جانا کینسل۔ دوسری، ایک شخص امام عامش رحمہ اللہ سے ملنے ان کے گھر آیا، لیکن جب وہ ان کے گھر پہنچا تو امام عامش اپنی بیوی کے ساتھ مسجد نکل چکے تھے۔ اب یہ شخص رستے میں ان دونوں سے ملا اور پوچھا کہ آپ دونوں میں سے امام عامش کون ہے؟ تو امام عامش نے فوراً کہا کہ یہ جو بیوی، یہ خاتون جو کھڑی ہے نا، یہ عامش ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری روایت، امام عامش اور ان کی بیوی کے مابین جھگڑا ہوا، چنانچہ امام عامش کے گھر ابو لیلہ نامی ایک اندھا شخص آیا کرتا تھا جو بڑا فصیح اللسان تھا۔ فصیح اللسان مطلب بہت اچھا کلام کرنا جانتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تو امام عامش نے اسے کہا کہ ابو لیلہ، میری بیوی میری اطاعت نہیں کرتی، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ لوگوں کے یہاں میرا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ چنانچہ شخص ان کی بیوی کے پاس آیا جو کوفہ کی خوبصورت خواتین میں سے ایک تھی۔ ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ اے خاتون، اللہ نے آپ کو بڑا خوش قسمت بنایا ہے، آپ کے شوہر امام عامش ہمارے شیخ اور ہم سب کے استاد ہیں۔ تو تمام لوگ ان سے دین کے دلائل اور حرام و حلال سیکھتے ہیں، اس لیے تم ان کی آنکھوں کی چندیاہٹ اور ان کی پنڈلیوں کے دبلے پن پر دھیان نہ دو۔ یہ سن کر امام عامش بہت غضبناک ہوئے اور کہا کہ اے اندھے، اے خبیث، نکل جائے یہاں سے، تو نے تو میرے سارے راز میری بیوی کے سامنے کھول دیے۔ تیسری روایت، ایک بار امام عامش رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے ان کا حال پوچھ پوچھ کر انہیں اور بے حال کر ڈالا۔ تنگ آ کر امام عامش نے اپنا جو نا پورا حالت، اپنا پورا حال احوال سب کچھ ایک کتابچے میں، ایک چھوٹے رسالے میں لکھ دیا اور اپنے سر کے پاس رکھ دی۔ اب جو بھی آتا حال پوچھنے امام عامش اسے وہ رسالہ پکڑا دیتے اور کہتے اس میں لکھا ہے پڑھ لو۔ عبداللہ بن ادریس کہتے ہیں کہ میں نے امام عامش سے کہا کہ آپ اپنے سر کا بال کیوں نہیں کٹواتے؟ تو امام عامش رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ یہ نئے لوگ بال کاٹتے ہوئے بہت فضول گوئی کرتے ہیں، اس لیے تو ابن ادریس نے کہا کہ میں ایسے نائی کو لاتا ہوں جو پورے بال کاٹے دے تک آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ابن ادریس کہتے ہیں کہ پھر میں جنید الحجام کو بلا کر لے آیا جو محدث بھی تھے اور انہیں سب کچھ سمجھا دیا، جس پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب جنید امام عامش کے آدھے سر کا بال بنا چکے تو ایک سوال کر لیا کہ اے عامش، یہ حبیب بن ابی ثابت کے استحاضہ والی حدیث کیسی ہے؟ یہ سن کر امام عامش چیخ پڑے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور کئی دنوں تک انہوں نے اپنے باقی آدھے سر کے بال کٹوائے ہی نہیں، یعنی اتنے زیادہ تنگ تھے وہ ان حجاموں سے۔ امام عامش کے شاگرد جریر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم امام عامش کے پاس آئے تو ایک جانب بیٹھے ہوئے، پھر دوسری جانب بیٹھ گئے اور بیچ میں ایک گڈھا تھا جو بارش کے پانی سے بھر گیا تھا۔ اتنے میں ایک شخص سپاہی آیا جو سرکاری لباس میں تھا، اس نے امام عامش کو دیکھا جن پر چمڑے کا معمولی کپڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اے عامش، مجھے یہ گڈھا پار کرا دو۔ پھر اس شخص نے امام عامش رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں کھڑا کر دیا اور پیٹھ پر ان کی سوار ہو گیا اور کہا سبحان اللہ جی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ امام عامش رحمہ اللہ نے اس سپاہی کو اٹھایا اور اسے گڈھا پار کرانے لگے، اور جب بیچ درمیان میں پہنچے تو اسے وہی پھینک دیا اور کہا وقل ربی اذن اللہ منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اس کے بعد امام عامش رحمہ اللہ خود اس گڈھے سے نکل آئے اور سپاہی کو اس گڈھے میں پڑا رہنے دیا جس میں وہ ہاتھ پیر مارتا رہا۔ ایک آدمی امام عامش رحمہ اللہ کے گھر آیا، پوچھا ابو محمد آپ کیسے ہیں؟ امام عامش رحمہ اللہ نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں۔ اس پر پوچھا اور کیا حال چال؟ امام عامش رحمہ اللہ نے جواب دیا سب خیر و عافیت ہے۔ اس نے پھر پوچھا کل کی رات کیسے گزری؟ یہ سن کر امام عامش رحمہ اللہ چلا کر کہا اے باندی بستر اور تکیہ اتار کر لاؤ۔ چنانچہ باندی یہ سب لے آئی۔ امام عامش نے کہا اسے بچھاؤ اور اس پہ لیٹ جاؤ، میں بھی تمہارے بغل میں لیٹ جاتا ہوں تاکہ ہم اس بھائی کو دکھا سکیں کہ ہم نے گزشتہ رات کیسے گزاری۔
سعد بن مالک کہتے ہیں کہ امام احمد کا ایک پڑوسی تھا جو برابر امام احمد کے گھر آتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور روٹی اور نمک تناول فرمائے، لیکن امام احمد رحمہ اللہ انکار فرما دیتے۔ ایک دن اس پڑوسی نے جب درخواست کی تو اتفاق سے امام احمد کو بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں لے چلو۔ جب امام احمد اس کے گھر پہنچے تو اس نے حسب وعدہ روٹی اور نمک پیش کر دیا۔ اتنے میں دروازے پہ ایک بھکاری آ گیا اور سوال کر بیٹھا تو اس گھر والے نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، معاف کرو۔ بھکاری نے دوبارہ سوال کیا تو اس کے گھر والے نے دوبارہ کہا اے بھکاری اللہ تمہیں برکت دے، معاف کرو۔ بھکاری نے تیسری بار سوال کیا تو اس پہ گھر والے نے کہا یہاں سے بھاگ جو ورنہ ڈنڈا لے کر آتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر امام اشرح نے اس بھکاری کو بلا کر کہا تمہارا ستیہ ناش ہو، تم بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کی قسم میں نے اس گھر والے سے زیادہ وعدہ کا پکا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ 1 سال سے مجھے روٹی نمک کھلانے کا وعدہ کر کے بلاتا رہا اور اللہ کی قسم اس نے مجھے روٹی اور نمک ہی کھلایا، اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے۔ امام شاہ نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا تمہیں یہ کھانا پسند ہے؟ اور پھر کئی اچھے اچھے کھانے کا نام لیا۔ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ تو امام نے کہا پھر ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ امام رحمہ اللہ سے اپنے گھر کے اندر لے گئے اور اس کے سامنے چٹنی اور 2 سوکھی روٹیاں پیش کر دی، کہا کھاؤ۔ اس شخص نے کہا آپ نے جس کھانے کا تذکرہ کیا تھا وہ کہا؟ امام نے جواب دیا میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ کھانے میرے پاس ہے، میں نے تم سے پوچھا تھا یہ تمہیں کھانے پسند ہے یا نہیں ہے۔ امام وکی کہتے ہیں کہ ایک دن امام شاہ کے پاس تھے، ایک شخص کسی چیز سے متعلق ان سے سوال کرنے آ گیا تھا۔ امام شاہ نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا آڑو، ایک طرح کا پھل۔ پھر امام شاہ نے اس حدیث سنانے لگے اور وہ ایک ایک پھل امام شاہ کو دیتا رہا یہاں تک کہ سارے پھل ختم ہو گئے۔ تو امام شاہ رحمہ اللہ نے پوچھا ابھی بھی کچھ بچے؟ اس نے کہا اے محمد سب ختم ہو گیا۔ تو عامر رحمہ اللہ نے کہا اٹھ جو میرے پاس، حدیث بھی ختم ہو چکی ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ایسا سوال کرتے ہیں کہ امام رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ابو اسامہ کہتے ہیں کہ حفص ابن غیاث نے امام رحمہ اللہ سے ایک حدیث کی سند پوچھی تو امام حافظ نے ان کی گردن پکڑ کر انہیں دیوار کے ساتھ لٹکا دیا اور کہا کہ یہ اس کی سند ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کہ سند بیٹھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور دیوار کو بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے دیوار کے ساتھ اسے مارتے ہوئے کہا کہ یہ ہے سند۔ اچھا میں نے ایک یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک بھی جس کی جرت ہو کہ وہ عامر سے سوال کر سکے سوائے 2 بندوں کے، حفص اور ابو معاویہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ حفص وہی ہے جنہوں نے عامر سے سند مانگی تو عامر نے انہیں دیوار کے ساتھ مار دیا۔ اچھا امام عامر رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ، امام عامر کہتے ہیں کہ ایک جن میرا شاگرد ہو گیا، ایک جن میرا شاگرد بنا تو میں نے اسے کہا کہ کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا چاول۔ عامر نے کہا کہ ہم نے ان کے سامنے چاول رکھے تو لقمہ اٹھتا ہوا نظر آتا تھا لیکن کھانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ عامر کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے اہل بدعت ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا تمہارے ہاں شیعہ بھی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے بری مخلوق ہی وہ ہے ہمارے ہاں۔